قیامت سے متعلق کچھ ضروری عقائد کا تذکرہ چل رہا تھا۔ شفاعت یہ بھی قیامت کے عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ شفاعت ہر ایک کو کرنے کا حق نہیں ہوگا، نہ ہر کسی کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیمات، شہداء، اولیاء اور علماء اور حفاظ، ان کو اللہ سفارش کا موقع دیں گے، لیکن جس کے لیے چاہیں گے اسی کے لیے سفارش کریں گے، اور جو اللہ چاہیں گے وہی کہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے پاس اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے یہ جو سفارش ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم سفارش کی ہوگی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی، اور اس کے اندر میدان محشر کی جو تنگی لوگوں کو ہو رہی ہوگی اور حساب و کتاب کا آغاز نہیں ہو رہا ہوگا، تو ان کو اللہ سفارش کا موقع دیں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہوگا اور لوگ اس مصیبت سے نجات پائیں گے۔ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ شفاعت کی قسم یہ ہے کہ اہل ایمان جن کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کیا ہوگا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سفارش فرمائیں گے، اللہ ان کے درجے بلند کریں گے۔ ایک قسم سفارش کی یہ ہے کہ حساب و کتاب میں تخفیف اور آسانی کی آپ سفارش کریں گے اور وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بعض گناہگار مسلمان جن کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور اللہ ان کو جہنم سے بچا دیں گے۔ بعض نافرمان ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے، ان کو داخل کر دیا گیا ہوگا، تو ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے تو اللہ اس سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ایک قسم سفارش کی یہ ہے کہ بعض وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی اور وہ اعراف میں رکھے جائیں گے، نہ جنت میں داخل کیے جائیں گے نہ جہنم میں، تو ان کے لیے بھی آپ سفارش فرمائیں گے اور وہ سفارش قبول ہوگی۔ ایسے ہی جن لوگوں کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہوگا، ان کی تخفیف اور اس عذاب کو ہلکا کرنے کی آپ سفارش فرمائیں گے، وہ سفارش بھی قبول ہوگی۔ لیکن اس سفارش کے عقیدے میں یہ بات بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کسی غیر مسلم اور کافر کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔ یہ ساری سفارشیں اہل ایمان کے لیے ہوں گی، خواہ وہ گناہ گار ہوں یا وہ متقی و پرہیزگار ہوں۔ کافر کے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی، نہ اس کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کو جہنم سے باہر نکالا جائے گا۔ قیامت کے عقائد میں ایک عقیدہ جنت کا بھی ہے کہ اللہ نے اپنے انعام کی ایک جگہ رکھی ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو اور فرمانبردار بندوں کو اس میں داخل کریں گے، اور جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا پھر کبھی اس سے نہ نکالا جائے گا۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جنت فی الحال ابھی موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے، اور انسان کے اعمال سے وہ آباد ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اور جو تسبیحات اور عبادات انسان کرتے ہیں یہ اس کے اندر درخت اور پھول کی مانند ہے، اس سے اس میں آبادی ہوتی ہے۔ اس جنت کو اہل ایمان کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم جو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ کافروں کی جگہ ہوگی۔ اصل تو اس جہنم میں اصالتاً تو کافروں کو داخل کیا جائے گا، لیکن بعض گناہگار مسلمانوں کو بھی تطہیر کے لیے، گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس کو اعراف کہتے ہیں۔ جن لوگوں کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی ان کو کچھ وقت کے لیے اس اعراف پر رکھا جائے گا، جہاں سے وہ اہل جنت کو بھی دیکھیں گے، اہل جہنم کو بھی دیکھیں گے۔ اہل جنت کو سلام بھی کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، اور ہر ایک کو ان کی نشانیوں سے وہ پہچانتے ہوں گے، اور ابھی تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن داخل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے، تو کچھ وقت کے بعد اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے،
تو اصحاب الاعراف بھی اصحاب الجنہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کلہ، انک عفو اللہم حسن۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔